کے سفر سے پاکستان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جنگ کر کے، دھینگا مشتی کر کے، ایک دوسرے کو گندا کر کے پاکستان کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن مسلم لیگیوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو میاں نواز شریف کی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ ایک شائستہ انسان ہے اور وہ کبھی اپنے مخالف کا نام نہیں بگاڑتے، کبھی وہ لاؤڈ نہیں ہوتے، وہ مجلس میں بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ادب آداب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے۔ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی تھی جس کا نام ابھی خواجہ عمران صاحب بتا رہے تھے، پروجیکٹ عمران، اس نے بڑا گند مچایا ہے، لیکن یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پتا تھا لانے والوں کو کہ یہ آوارہ گردی لے کے آئیں گے، یہ گالم گلوچ کا کلچر لے کے آئیں گے، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، کھلنڈرے لوگ ہیں، 22 کروڑ کا ملک یہ نہیں چلا پائیں گے۔ پھر بھی یہ تجربہ کیا گیا جو بری طرح ناکام ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تجربے اب نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، اور اب جب کہ اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں کام کریں گے، تو پھر یہ اب ذمہ داری خالصتاً سیاستدانوں کی ہے۔ میں یہ بات تکرار سے کر رہا ہوں تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے جو سمجھتے ہیں کہ دھرنے دے کے، اسمبلیاں توڑ کے، دھینگا مشتی کر کے، لوگوں کے گندے گندے نام ڈال کے وہ اپنا راستہ بنا لیں گے۔ وہ راستہ نہیں بنے گا بلکہ اپنا گند سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں صادق امین ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، اللہ تعالیٰ سے سارا دن معافی مانگتے ہیں، رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج انہیں یاد آ گیا ہے کہ لوگوں کے عیب نہیں اچھالنے چاہیے، دین میں منع کیا گیا، ٹھیک بات ہے۔ آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا جب آپ نام بگاڑتے تھے، اوئے اوئے کرتے تھے، اتنے بڑے آپ کو آدمی رب نے بنا دیا، آپ ایک کھلاڑی سے نیشنل لیڈر بن گئے۔ یہ نیشنل لیڈر کے یہ کام ہوتے ہیں، یہ لچھن ہے اس کے کہ وہ اپنے مخالفین کو رگڑا لگائے، جیلیں بھرے۔ آپ کے وزراء تو پریڈکشن کرتے تھے، آج کہتے تھے کہ کل فلاں آدمی پکڑا جائے گا، اگلے دن ہم پکڑے جاتے تھے۔ ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی بات، 18 کا الیکشن ہوا، ہم نے انتخابات کے نتائج کو نہیں مانا، ہم ریکارڈ پر ہیں، مگر ہم نے وہاں دھرنے نہیں دیے، ہم نے ان کی حکومت کو ڈس لاج کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا تھا۔ ہم اختلاف کرتے رہے، خاموشی، ہم اختلاف کرتے رہے، ہم تنقید کرتے رہے، اسمبلی کے فلور پہ، جیلوں میں جاتے رہے، ہم نے چیخیں نہیں ماری، ہم بات کرتے رہے۔ انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں۔ ہم تو اس نظام کو مانتے نہیں تھے، مگر ہم نے عمران خان صاحب آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، حالانکہ ہمارے نتائج بدلے گئے، ہمارے حلقے توڑے گئے، ہمیں جیلوں میں ٹھوسا گیا، ہمیں چور بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا آپ نے اور آپ کے سہولتکاروں نے۔ ہم نے تو آپ سے کوئی حساب کتاب کیا ہی نہیں، ہم تو اپوزیشن میں بھگت رہے تھے جیلوں کو، دن گن رہے تھے، میں پتا تھا دن بدلیں گے، دن بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، وہ مشکل جانی تھی اور آسانی آنی تھی۔ اب اگر آپ پہ تھوڑا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ حکومت سے باہر ہیں تو حوصلے سے کاٹو نا، چیخیں کیوں مارتے ہو؟ آپ کے ساتھ تو کسی نے کچھ کیا بھی نہیں۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں، وفاق میں ہماری اتحادی حکومت آئی، ہم نے پنجاب حکومت کو کیا کہا، ہم نے کے پی کے حکومت کو کیا کہا، ہم نے گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومت کے ساتھ کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کی 4 حکومتیں، آپ حکومتیں چلاؤ، آپ صوبائی حکومتیں چلاؤ، ریاستی حکومتیں چلاؤ، لوگوں کو سرو کرو بجائے کھینچا تانی کے۔ پاکستان بدترین اکنامک کرائسس کا شکار ہے، آپ کہاں چھوڑ گئے ہیں اس ملک کو؟ ہم سرکولر ڈیٹ 0 کر گئے تھے، آپ نے کئی 100 ارب کا سرکولر ڈیٹ چھوڑا ہے۔ ہم لوڈ شیڈنگ 0 کر گئے تھے، آپ لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹے کی دے گئے۔ ہم آئی ایم ایف کو الوداع کر گئے تھے، آپ آئی ایم ایف کو دوبارہ لائے، بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ کس نے چلانا پھر ملک چلانا کوئی کھیل تماشا ہے؟ اب اگر ہم نے آپ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ایک آئینی تبدیلی کے نتیجے میں، تو حوصلہ کرو، پنجاب کو چلا کے دکھاؤ،
بجائے دوائیاں غریبوں کی بند کرنے کے ان کو مفت دوائیاں دو ہسپتالوں میں. وہ بوچڑ خانے بن گئے ہیں, سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, سیوریج اور ڈرنکنگ واٹر سیوریج واٹر مکس ہو رہا ہے پنجاب میں, سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. بجائے انفراسٹرکچر بنانے کے, لوگوں کو سرو کرنے کے, آپ سازشیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑوں گا. کیوں؟ یہ بچوں کا کھیل ہے. اسمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ اسمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے, اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے, اسمبلی سرو کرنے کے لیے بنتی ہے, اسمبلی فیصلے کرنے کے لیے بنتی ہے. اسمبلی فٹ بال میچ نہیں ہے, اسمبلی کو ریسلنگ چیمپئن شپ نہیں ہے. آپ دھینگا مشتی کریں, اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسمبلی رہے گی, کام کرے گی. ہم نے آپ کو آپ استعفے دے کے بھاگ جاتے ہو ہر بار. پچھلی بار بھی آپ بھاگ گئے تھے, 38 ریزگنیشن تھے, ہم نے آپ کے استعفے اٹھائے, جھاڑ پوچھ کے اپنے پاس رکھ لیے کہ جس دن واپس آئیں گے واپس دے دیں گے. اب کیا آپ کو سیاست سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ گالیاں بھی آپ سے کھائیں, الزام بھی لیں, اور آپ کی سیٹوں کا حفاظت تحفظ بھی کریں. اب بھی آپ استعفے دے کے بھاگ گئے ہو. میں تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہتا ہوں کہ ان کو کس کو ووٹ دیتے ہو آپ؟ یہ آپ کے ووٹ کی توہین کرتے ہیں. آپ ووٹ دے کے ان کو بھیجتے ہو, یہ وہاں پہ استعفے دے کے واپس آ جاتے ہیں. یہ تو بچوں والے کام ہے. بچوں والے کام اس عمر میں ہم کریں اچھے لگتے ہیں؟ تو میں آج بھی یہ کہوں گا, آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ, وہاں آ کے ڈائیلاگ کرو, وہاں آ کے اختلاف کرو. نیشنل اسمبلی اس کام کے لیے بنی ہے. اچھا ایک اور بات ہے, آپ نے ویسے بھی بلف کال کی تھی. آپ اسمبلی توڑنا چاہتے بھی تھے, نہیں بھی چاہتے تھے. توڑنی ہوتی تو کے پی کی اسمبلی توڑ لیتے. وہ اس لیے نہیں توڑتے کہ بھاڑا آتا ہے وہاں سے, ساری سیاست وہاں کی چلتی ہے. آپ کا سارا نزلہ پنجاب کے لوگوں پر ہے. پنجاب کا انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا. پہلے آپ نے ایک ڈاکو مسلط کیا والا نالائق, اس کے بعد آپ نے کچھ اور مسلط کر دیا ہے. چیف منسٹر کوئی ہے اور اپریٹ کوئی اور کرتا ہے. وہ ہے نا کیا کہتے ہیں وہ, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو کیسے چلے گا؟ 11 کروڑ کا صوبہ, 11 کروڑ کا صوبہ, پریکٹیکلی کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے پنجاب کا, کیونکہ چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہے, آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے. اس طرح چلتا ہے. ایک آدمی جی سازش ہو گئی ہے مجھے مارنے کی, ہم پاگل ہیں سازش کریں گے. کیوں کریں گے سازش؟ کیوں کریں گے سازش؟ خدا کا شکر ہے وہ پکڑا گیا حملہ ور, ورنہ انہوں نے مدعا پاتا سی. وہ پکڑا گیا ہر چیز, اور وہ انہی کی حکومت تھی پنجاب میں, سیکیورٹی بھی انہی کی ذمہ داری تھی. کون سی بات ان کی سچ ہے؟ ہر جھوٹ. جی 350 ڈیم بنایا میں نے کے پی میں, 3.5 ڈیم نہیں بنائے. نام بتاؤ. کہ جی 10 ارب درخت لگائے, کدھر لگائے؟ سلیمانی ٹوپی پہن لی درختوں نے. کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, کون سی نوکری دی؟ 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. اسی میں گھس گیا, اور جو سرکاری ہیلی کاپٹر تھا اس کو رکشے کی طرح چلا رہا تھا. بنی گالا کو منی گالا بنا دیا. اب کہانیاں آ رہی ہیں. توشہ خانہ ایک اصول تھا جو اس کے YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.